محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مشہور کتاب بلوغ المرام جس کا ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس کی توضیح اور تشریح بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حل بھی کر سکیں، اس پر عمل بھی کر سکیں. اس کے لیے ہم گزشتہ جنازے کے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے، جس کی تمہیدی چیزیں تھیں کہ موت سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے، اور اس کے بعد کسی کا اگر انتقال ہو جائے فوری طور پر کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی عقل مند دانا آدمی ہو جو اس کو مناسب آواز میں تلقین کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ کی، تو یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی. اسی طرح اگر وفات ہو گئی فوری اس کی آنکھیں بند کر دیجئے، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو ٹھیک اور مناسب اینگل میں لانے کی کوشش کیجئے فوری طور پر. اور اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر لین دین کا مسئلہ ہے، کاروبار سے متعلق قرض ہے، لون ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس کا کیا ہونا چاہیے. اس میں ایک بڑا سیریس اور بہت ہی اہم ایشو ہے. اگر کوئی شخص قرض وغیرہ چھوڑ کر مرا اور اس کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کو دینے والا ہو، تو اس کے لیے بڑی ذمہ داری ہوگی. وہاں پر قیامت کے دن وہ شخص پوچھا جانے والا ہے. اور یہ حقوق العباد ہیں. اللہ تعالیٰ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک کہ آپ خود معاف نہ کر دیں یا اس کا تصفیہ اس آدمی کے ساتھ نہ کریں. مان لیجئے کہ میں کسی کے 2 لاکھ روپیہ لیا تھا، ادائیگی نہیں کیا، موت آ گئی میری، تو میری مغفرت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ 2 لاکھ کی پیمنٹ کا انتظام نہ ہو جائے، کیونکہ مردوں کا حق ہے. اللہ ہے کہ وہ آدمی اپنی مرضی سے خود معاف کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے. نہیں معاف کرتا تو میرے جو متعلقین ہیں، بیٹا ہے، کوئی بھی میرے متعلقین وارثین ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیمنٹ کریں، ورنہ قیامت کے دن کرنی پڑے گی پیمنٹ. انصاف برابر ہوگا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جنازہ آتا پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے باقی. اگر کہا جاتا کہ ہاں قرض باقی تھا تو آپ پوچھتے کہ اس کی پیمنٹ کا بندوبست اس نے کیا کیا. اگر کہتے کہ اس کے وارث ہیں جو اس کی ادائیگی کر دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جو ہے جنازہ پڑھانے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اس کا انتظام نہ ہو جائے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے کتنے کاروبار ہیں، گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، موت آ گئی، اب پتہ نہیں کتنوں سے دینا ہے، کتنوں سے لینا ہے، کیا کیا مسائل ہیں. تو اس کے لیے شریعت نے کہا ان ایڈوانس پریپریشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ لکھ لیا کرو، گھر والوں کو بھی معلوم ہو، ان کو بھی بتا دو کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا لکھی ہوئی حالت میں موجود ہو تاکہ بعد میں گڑبڑ بھی نہ ہو اور آپ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیے جائیں. ورنہ جیسے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ یقضی عنہ، کہ مسلمان کا جو نفس ہے یعنی جان اس کی گویا معلق رہتی ہے ان بٹوین، جب تک کہ اس کی پیمنٹ کا انتظام نہ ہو جائے. یعنی اس کا جو قرض وغیرہ کا مسئلہ ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کے لیے یہ مسئلہ زیادہ نازک اور زیادہ سیریس ہوگا. اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں وفات پاتا ہے، حج کرنے کے لیے گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، نیت کر لی، احرام کا لباس پہن لیا، موت آ گئی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ نارمل طریقے سے ذرا سا ہٹ کر، جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک حاجی آپ کی موجودگی میں وہ اونٹنی سے گرا اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے کیا کہا؟ قال فی الذی سقط عن راحلتہ فمات اغسلوہ بماء وسدر، کہ اس کو نہلا دو، غسل دے دو پانی سے اور بیری کے پتے سے، پانی اور بیری کے پتے سے، اور پھر اس کے بعد وکفنوہ فی ثوبین، اور 2 کپڑوں میں اس کو کفن دے دو. اور محرم جو احرام باندھ کر وہ گیا تو اس کا سر نہیں ڈھانکا جائے گا، اس کا جو کفن باندھا جائے گا
وہ سر کو کھلا رکھ کر اوپر کا حصہ، اور اس میں کوئی عطر اور خوشبو وغیرہ وہ بھی نہیں استعمال کی جائے گی۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اعزاز دے گا جو یہ عمرہ یا لباس حج کے اس میں گیا تھا، تو تلبیہ اور لبیک اللہم لبیک، یہ اعزاز اس کو وہاں ملے گا۔ تو اس کے لیے اس کو یہ دیا گیا کہ یہ اتنا حصہ اوپر اس کا کھلا رکھیں۔ باقی جو ہے بیری کا جو پتا ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے، یعنی پانی جو مردے کو نہلایا جاتا ہے اس میں بیری کے پتے کی حکمت کیا ہے؟ تو بیری کے پتے کی جو مختلف حکمتیں بتائی گئیں اس میں سے ایک یہ جراثیم کش ہے، یعنی جو مختلف قسم کے جرمز وغیرہ ہیں ان کو کل کرنے کا یہ ایک قدرتی ہربل جیسے طریقہ ہے، قدرتی میڈیسن ہے یہ، اس طرح سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا، صفائی کے لیے اس میں کوئی بہت زیادہ لوگوں کو خرچ نہیں کرنا پڑتا اور نہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ ہر جگہ اگر وہ پتا، جہاں خاص طور پہ دیہات اور علاقوں میں رہنے والے آسانی کے ساتھ اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ بیری کا پتا نہیں ہے تو آپ کیسے نہلائیں گے، آپ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے باڈی کو واش کیا جا سکتا ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اگر بیری کا پتا استعمال کیا جائے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے آگے آ رہا ہے کہ اس کے اندر کافور کا استعمال، یعنی جب آپ نہلا دیں تو آخری واش جو ہے وہ کافور ملے ہوئے پانی کے ساتھ، اس کے اندر بھی وہی حکمت ہے کہ کافور کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کو دور کرنے کا ایک بہت ہی افیکٹو ذریعہ ہے، مؤثر ذریعہ ہے۔ تو جب تک کم سے کم باڈی تازہ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے اور اس کے قریب کوئی کیڑے مکوڑے یا اس طرح کے نہ آنے پائیں، اس لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سنت ہے اور اس کے اندر یہ جو مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر حکمت رکھی گئی ہیں۔ لیکن غسل دینے کے لیے کون آگے بڑھے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہاں پر ہمارا کلچر اور شریعت تھوڑی سی الگ ہے۔ کلچر یہ کہتا ہے کہ وہ غسال جو ہوتے ہیں نا غسل دینے کے لیے کچھ خاص لوگ، ان کو بلایا جاتا ہے۔ شریعت کا یہ ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ قریبی لوگ، جیسے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے ہیں یا بھائی ہے، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کو یا بیوی شوہر کو اگر چاہے تو غسل دے سکتی ہے، اگر ضرورت ہو اور ہمت ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہو تو وہ ممکن ہو سکتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو باہر سے بلایا جاتا ہے یہ ہیلپ کے طور پر تو ٹھیک ہے، جو جاننے والے ہیں وہ ہیلپ کر دیں کہ کیسے باڈی کو ٹرن کرتے ہیں، کیسے اس کو واش کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کبھی کبھی۔ لیکن اس میں ایک دوسرا نقصان دہ پہلو ہے کہ دیکھیے اگر میرے والد ہوں اور میں ان کو نہلاؤں تو جس محبت اور درد کے ساتھ میں یہ کام کر سکتا ہوں باہر سے آنے والا یہ نہیں کر سکتا۔ اگر ماں کے لیے بیٹیاں جس محبت سے کر سکتی ہیں باہر والے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ماں باپ جو اپنی پوری زندگی ہمارے لیے نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں، کیا ہم ان کی باڈی کو بھی نہیں دھو سکتے، کفن بھی صحیح نہیں پہنا سکتے؟ اب ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، اتنی دور ٹھہرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، خوف کے مارے، یا اس کی پریکٹس بھی نہیں ہوتی، یا ایک غلط فہمی ہے، بدشگونی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی نحوست لپٹ جائے گی، تو اس لیے بہت سے قریبی لوگ بھی دور ٹھہرتے ہیں۔ وہ غسال کے حوالے کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہی نہلا کر آپ تیار کر کے ہمیں بتا دیں، صرف کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ یہ خلاف ادب ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کا زیادہ تعلق ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اور مردہ اٹھ کر نہیں ٹھہرتا کہ آپ کو پکڑ لے گا یا کوئی خوف زدہ ہونے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے اس کے تعلقات کے ساتھ ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، پھر کیا ہوا؟ دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنتہ، خواتین کو دے دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب انتقال ہوا تو کچھ عورتیں نہلانے کے لیے اندر چلی گئیں، جہاں بھی انتظام کیا گیا تھا نہلانے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے ٹھہر کر اس کی نگرانی فرما رہے ہیں، یعنی ہدایات دے رہے ہیں۔ فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك، آپ نے پہلی ہدایت دی 3 بار یا 5 بار یا اس سے بھی زیادہ اگر ضرورت محسوس کرو تو واش کرو، پہلی ہدایت۔ بماء و سدر، دوسرا جو ہے پانی اور بیری کے پتے، جو اس سے پہلے گزرا وہی پروسیجر یہاں بھی کہ پانی کے ساتھ وہ پتے ملا لو۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری واش جو ہے کافور کے ذریعے سے، یعنی باڈی کو کافور اچھی طرح سے مل دو، اور شیئا من کافور، اگر کافور کم ہے تو جتنا ہے اتنا اس میں مل دو۔
یہ ایک ہدایت ہے۔ اس کے بعد فلما فرغنا اذناہ، جب نہلا دیے ہم لوگ پھر ہم نے آپ کو اطلاع دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھہرے ہوئے تھے، ہدایات باہر ٹھہرے رہے تھے، تو بتا دیا گیا کہ غسل پورا ہو چکا، اب کیا کرنا ہے۔ فَأَلْقَيَ إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اِشْعَرْنَاهَا إِيَّاهُ، پھر آپ نے اپنا کپڑا دیا کہ یہ کپڑا بھی ان کو لپیٹ دو، اپنا کپڑا یعنی اپنی قمیص وغیرہ جو بھی تھی وہ آپ نے دی کہ اس کو بھی آپ لپیٹ دیں ان کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کہا گیا کہ رائٹ سائڈ سے پہلے نہلانا شروع کرو، اور جو وضو کی جگہ ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے واش کرو۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے یہ بھی ہدایت دی کہ ان کی چوٹی جو ہے، بال جو ہیں خواتین کے بال اگر بڑے ہوں تو آپ نے فرما دیا کہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم کر دو، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ اکٹھے ایک جگہ سارے نہ ہوں، جس سے وہ اونچائی ہو جائے گی، تو تھوڑے تھوڑے کر کے تقسیم کر دو۔ یہ خواتین کے لیے ہے۔ اب یہ طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے لیے جو عورتیں وہ کام کر رہی تھی ان کو آپ ہدایات دے رہے تھے۔ اگر ہماری معزز بہنیں 1-2 مرتبہ پریکٹس کر لیں تو بڑے آرام کے ساتھ وہ نہلا سکتی ہیں۔ اتنا پروسیجر مشکل بھی نہیں ہے، نہ اتنا خوفناک ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو خوف زدہ بنا دیا گیا ہے، مشکل بنا دیا گیا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ بہت آسان اور سمپل ہے، اور جس کا جتنا تعلق ہے وہ اس کو اتنے بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے کہ کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، یعنی باڈی تیار ہو گئی، کفن پہنا دیا گیا، اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلام میں کتنی پاکیزگی، نظافت اور طہارت ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے ساتھ بھی کتنا احترام اور تعظیم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ نہلانے کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ جو امانت دار ہیں بس وہی لوگ آگے بڑھیں، ہر آدمی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جو گھریلو لوگ ہیں، جس کا اس کے ساتھ رشتہ ہے، تعلقات ہیں، اگر وہ نہلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی جاننے والا ان کی ہیلپ کرے تو بھی وہ ہو سکتا ہے، لیکن سارا اسی پر چھوڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور جو آدمی امانت دار نہ ہو اس کو نہلانے کے لیے بھی نہیں آگے کرنا چاہیے۔ یعنی یہ نہلانا صرف پیسے کمانا یا جیسے پروفیشنلزم ہوتا ہے ایسے نہیں ہے، یہ امانت داری کی چیز بھی ہے، اعتبار اور اعتماد کی بھی چیز ہے کہ جو لوگ صاحب تقوی ہیں، صحیح قسم کے لوگ ہیں، انہی کو یہ کام کرنا چاہیے، وہ زیادہ برکت اور خیر کی بات ہے۔ اور اگر متعلقین کریں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، تو وہ سب سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ شکل ہے۔ مرد کے لیے عموماً 3 چادریں جو ہیں نا اس کا کفن ہوتا ہے۔ جو وائٹ قسم کی چادریں ہوں وہ ہونا چاہیے، رنگین کپڑا وغیرہ کفن کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کپڑا نہ ہو تو کسی بھی کپڑے میں آپ لپیٹ سکتے ہیں، لیکن اگر ہو، آپ خرید رہے ہیں تو وائٹ کپڑا ہو، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب بیض سحولیۃ من کرسف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا وہ 3 وائٹ کاٹن کی شیٹ میں، یعنی جو عام طور پہ سفید چادریں ہوتی ہیں، اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی استعمال کیا گیا۔ لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے اندر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں تھا، جو کفن پہنایا گیا اس میں کوئی شرٹ بھی نہیں تھا اور پگڑی امامہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، صرف 3 چادریں تھیں پلین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ یہی اصل مسنون طریقہ ہے، یہی سنت کا انداز بھی ہے۔ سلے ہوئے کپڑے یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اور کفن کے بعد جو بعض دوسرے جو مسائل ہیں اسی سے متعلق، جیسے میں نے کہا سفید کپڑا، اس کی فضیلت بتائی گئی، البسوا من ثیابکم البیض فانہا من خیر ثیابکم وکفنوا فیہا موتاکم، کہ سفید کپڑے یہ زیادہ پسندیدہ ہیں زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد وہ بھی جو ہے سفید کپڑوں کی چادر وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر کپڑوں کا شارٹیج ہو تو ایک کپڑا بھی کفن میں دیا جا سکتا ہے، اور اگر جگہ کی قلت ہے یا کوئی اور پرابلم ہو گیا، ایک قبر میں 1 سے زیادہ مردے دفن کیے جا سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اگر کوئی ایسا شارٹیج ہو یا اور کوئی ایسی پرابلم ہو جائے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں جنگ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جنگ احد کے بعد جو صحابہ کرام کچھ شہید ہو گئے تھے ان کی تدفین کا مسئلہ تھا، تو وہاں ایسے ہی ہوا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد،
ایک ایک کپڑا دونوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا. ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن، پھر جب قبر میں اتارا جاتا تو پہلے آپ پوچھا کرتے تھے کہ کس کو قرآن زیادہ یاد تھا ان دونوں میں سے. یعنی علم کی دیکھیے مرنے کے بعد بھی فضیلت کہ جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو پہلے نیچے رکھتے، فیقدمہ فی اللحد، اس میں زیادہ پہلے اس کو اتارتے. اور وہاں ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. جنگ احد یا شہدائے احد ان کے لیے نماز جنازہ یا اس طرح جو خاص طور پر باڈی کو دھونا کرنا یہ شہیدوں کے لیے نہیں ہے، بشرطے کہ شہید ہوں اور اس طرح کا کوئی معرکہ پیش آیا ہو تو ان کے لیے اسلامی طور پر یہ رکھا گیا، کیونکہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا آنر ان کو ملنے والا ہے. تو اس لیے ان کا جو مسئلہ ہے تھوڑا سا عام لوگوں سے، عام مردوں کے مقابلے میں مختلف رکھا گیا. کفن کے بارے میں، قبر کے بارے میں ایک اور اصول یہ بتایا گیا، سمپل ہونا چاہیے، سادہ. اس کے اندر خواہ مخواہ بہت ایکسپینسو کپڑا لانا کفن کے لیے یہ غلط ہے. اس لیے اس میں جو نارمل کپڑا ہے اوسط انداز کا، میڈیم، وہی دینا چاہیے کفن میں. اب ایک حدیث ہے جو کوشچن بھی کی گئی کہ شوہر اور بیوی غسل دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارے پاس بعض اپنے کلچر ایسے داخل ہو گئے کہ دین کو تو ہم لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ کلچر جو ہے غالب آنے کی وجہ سے بڑی عجیب عجیب خیالات پیدا ہو گئے. اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو متی قبلی لغسلتکی، اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو میں خود تمہیں نہلاؤں گا. یہ اگرچہ کہ واقعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہلے ہوئی اور ایک عرصے کے بعد ان کی ہوئی، مگر آپ کے اس قول سے بات کیا معلوم ہوئی، اس کی گنجائش ہے اگر کہیں پر کوئی نہلانا چاہے تو اس کا امکان موجود ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مار لیا، سوسائڈ، قتل کر لیا، خودکشی کر لی، تو کیا اس کے لیے جنازے کے احکام کیا ہوں گے؟ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ کفن دفن ہوگا اس کا؟ خود اپنے آپ کو کل کر لیا وہ تو کیا ہوگا اس کا؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں محلے کے، سماج کے یا مسجد کے، وہ جنازہ نہ پڑھیں، عام لوگ پڑھیں اس کا، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، سبق ہو کہ تم نے غلط حرکت کی ہے، اس لیے جو اچھے لوگ ہیں جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں. جیسے مسجد میں جائیں گے عام نمازی جنازہ پڑھ لیں گے، جو وہاں کے ذمہ دار ہیں وہ نہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاخص فلم یصلی علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو لایا، میت آئی، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آدمی تیز جیسے خینچی وغیرہ ہوتی ہے، سیزرز یا اس طرح کی چیز، اس سے مار لیا تھا اپنے آپ کو، یعنی خودکشی کی ایک کیفیت تھی، تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا، کل کر لیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ لاش لائی گئی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. دوسرے لوگ پڑھ لیے لیکن آپ نے نہیں پڑھا. تو اس سے کیا ہوا؟ سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہوئی کہ نبی ہوں اور آپ دعا نہ کریں، نبی ہوں اور نماز نہ پڑھیں تو بہت محرومی کی بات ہے. تو یہ سب کے لیے عبرت کا ذریعہ بن گئی. تو اس لیے جو ہے جو خودکشی کرنے والا ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ آدمی پیچھے ہٹ جائے. اور جنازے کے مسئلے میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سوسائٹی میں بڑا اونچا آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، چودھری صاحب تھے، اونچے پوسٹ والے تھے، ہزاروں لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور ایک عام آدمی ہے اس کے لیے گنتی کے 5-10 آدمی شامل ہو رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کسے معلوم اللہ کے پاس کس کا مقام زیادہ اونچا ہے. دنیا میں ہم جس کو اونچا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے پاس اس کا مقام اونچا نہ ہو. اس لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خاتون خدمت کیا کرتی تھی، کبھی صفائی وغیرہ. اب صفائی کرنے والی مسجد کی تو عام حیثیت ہے نا، تو صحابہ کرام جب اس کا انتقال ہوا نماز جنازہ وغیرہ پڑھا کر دفن کر دیے. نبی کو نہیں بتایا. جب آپ کو اطلاع مل گئی تو آپ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے لے چلو اس کی قبر پر. آپ بنفس نفیس اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے جنازے کی نماز ادا کی. تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک کون معزز ہے کسی کو نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی ریسپیکٹ کی. دوسرا یہ کہ اگر تازہ دفن ہوئی میت ہے تو اس کی قبر پر ٹھہر کر بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. دیکھیے یہاں پر کہ نبی کے زمانے میں جو عورت مسجد کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، فسأل عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ماتت، اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا.
فقال افلا کنتم اذنتمونی، کہ مجھے تو اطلاع دیتے کم سے کم، ایسے کیوں دفن کر دیا مجھے اطلاع دیے بغیر؟ فکأنہم صغروا امرہا، نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ نے وہ عام عورت ہے تو اس لیے اس کی اہمیت نہیں دی. فقال دلونی علی قبریہا، پھر آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ. فدلوہ، تو انہوں نے بتایا. فصلی علیہا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے نماز جنازہ وہاں اس کی ادا کی، تاکہ صحابہ کو بھی معلوم ہو کہ اللہ کے نزدیک کون معزز ہے، کسی کو نہیں معلوم، اس لیے اس طرح مت کیا کرو. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ جنازہ نہ پڑھ سکے ہوں تو قبر پر بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ واقعہ تازہ ہو. ہم یہاں رکتے ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں. ابھی ہم صرف جنازے کی نماز تک بھی نہیں پہنچے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھیں گے. اس سے پہلے اگر کوئی سوال ہو یہاں تک کہ جو ہم رکے ہوئے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی اگر بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. جی شیخ، آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی اپنے لیے موت کی دعا کرے یا اللہ سے اس طرح کہے کہ مجھے موت دے. تو اس کے ضمن میں ایک مسئلہ جاننا چاہتا ہوں شیخ، کہ اکثر آج کل ایسے باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جو مریض ہیں، جو بہت سالوں سے ہاسپٹلائزڈ ہیں، کوما میں ہیں، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ان کے لیے بیچ میں اس طرح کی بحث چھیڑی گئی تھی کہ کیا انہیں مطلب موت دی جائے یا نہیں. تو اس میں اسلامی پرسپیکٹو کیا ہے، اسلامی نظریہ کیا ہے؟ یعنی کافی دنوں سے جو بیمار ہیں تو کیا ان کو مار دیا جائے یا نہ مارا جائے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ. دیکھیے، اگر کوئی بیمار ہو تو کسی کی جان لینے کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، اس لیے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لانگ ٹرم بیمار ہے تو اس کو مار دینا چاہیے، یہ بالکل غلط ہوگا. آج کل ایک اصطلاح ایتھونیزیا، یعنی کچھ ایسے بیمار ہیں جس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو کیا ان کو ایسے کوئی زہریلا انجیکشن دے کے ختم کر دیں؟ تو ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جو ہے لینے کا فیصلہ نہ کریں. جب تک ہاسپٹل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو سکتا کوئی انتظام کر دے. جب تک اس کی لائف ہے وہ باقی رہے گی. یا گھر میں بھی ہے تو اس کو جو ہے کوئی ٹیکہ لگا کر، انجیکشن لگا کر یا اس طرح کر کے مار دینا یہ درست نہیں ہے. کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج سمجھی جاتی ہیں، کیا وہ اسی طرح پیشنٹ کو آپ ٹیکہ لگا کے ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری، عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے مستقل علاج تو نہیں ہے، تو کیا ڈائبٹیز کے جتنے مریض ہیں سب کو لگا دیں انجیکشن؟ یا جو خاص طور پہ جو انسولین پر ہیں کیا ان کو انجیکشن لگا دیں، کیونکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ زندگی بھر یہی علاج کرنا پڑے گا ان کا. اسی طرح اور تنفس کی بیماری ہے، دمے کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری، بہت سارے ہیں جس کو ہم عام بیماریاں سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے مستقل. جب تک دوا اور پرہیز کریں گے وہی ہے کنٹرول، باقی اس کا علاج نہیں ہے. تو شرعی طور پہ کسی کی جان لینا درست نہیں ہے، اس لیے ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ آپ انجیکشن لگا کے اس کو مار دیں. اور یہ فتویٰ صرف ہمارا نہیں، جو پریکٹیسنگ کرسچن ہیں وہ بھی نہیں دیتے، بلکہ پریکٹیسنگ کرسچن ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر سرجن ہیں وہ اس طرح کے جو پیشنٹ آتے ہیں، یورپ امریکہ میں تک ان کو اختیار ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں ٹچ کرتے، ہم نہیں مارتے. تو یہاں وقت پورا ہو رہا ہے ہمارا. ہم اور بہت ساری معلومات کے ساتھ جو جنازے اور اس کے متعلقہ امور ہیں، نماز جنازہ اور اس کے بعد تدفین، پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال وغیرہ، یہ سارے مسائل کو لے کر انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.